اگر آپ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب اور اس کی 44ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ اس سے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتا تھا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یعنی مسیح یسوع کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 3 بار دعا کرے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے جو دعا کی، تینوں بار یسوع مسیح نے ایک ہی جیسے الفاظوں کا چناؤ کیا۔ اس میں یسوع مسیح ہمیں دعا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خبردار اپنی راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ یعنی پہلی ہی آیت سے یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی راستہ بازی نہیں رکھنی ہے، اور دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے خیرات نہیں دینی ہے، اور 5ویں آیت سے یسوع مسیح ہمیں دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اگر ہم 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر آپ دوبارہ سے پہلی آیت پر غور کریں تو یسوع مسیح نے ہمیں خبردار کیا تھا تاکہ ہم اپنے راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اور جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یسوع مسیح اس میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دعا نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا سکھانے کے بعد یسوع مسیح نے روزے پر تعلیم دی۔ تو کیا صرف یہی پیسیجز ہیں جو ہمیں دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں؟ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کو پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، وہ نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ان آیات میں یسوع مسیح نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ ابن آدم ان کا انصاف کرے گا، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم 7ویں آیت کے مطابق کام کریں۔ یعنی خدا یہ کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولس رسول نے بھی 3 بار خدا سے التماس کی تھی۔ اگر ہم دوسرے کرنتھیوس کے 12ویں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اگر ہم دوبارہ سے متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ایسا ہی آج کل کے چرچز میں ہوتا ہے، خاص کر کے رومن کیتھولک چرچز میں۔ وہاں کے لوگ روزری پڑھتے ہیں اور روزری میں سیم وہی کلمات بار بار دہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج کل چرچ میں پاسٹر بار بار ایک الفاظ کو دہراتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ بار بار اسی الفاظ کو دہرایا کریں، کیونکہ دعا کے یہ الفاظ صرف لفظوں کی ریپیٹیشن یعنی لفظوں کا دہراؤ ہے، نہ کہ یہ دعا کے الفاظ ہمارے دل سے نکلے گئے ہیں۔ اس طرح کے لفظوں کے دہراؤ سے خداوند یسوع مسیح ہمیں منع کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ہی دعا کو کئی مرتبہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ یسوع مسیح نے خود کی اور جیسا کہ پولس رسول نے بھی کی۔
اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے یہی مثال ہمیں بیوہ اور قاضی کی تمثیل سے بھی سمجھائی، یعنی ہم ایک ہی چیز کو بار بار مانگ سکتے ہیں، لیکن بار بار لفظوں کو دہراؤ جسے بار بار ہم اپنی دعاؤں میں لاتے ہیں جو ہمارے دل سے نہیں نکلتی، وہ سب بے فائدہ ہے، جیسے کہ رومن کیتھولک والے روزری پڑھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اس چیز کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف دکھانے کے لیے لوگوں کے درمیان اپنی دعاؤں کو طول دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں راستہ باز جانیں۔ اور یسوع مسیح یہاں پر ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ الفاظ ڈالنے سے ہماری دعا زیادہ جلدی سنی جائے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کی دعا صرف 3 لفظوں کی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پطرس رسول نے کی تھی جب وہ ڈوب رہا تھا۔ اس نے کہا، خدا مجھے بچا۔ متی کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند مجھے بچا۔ آپ کی دعا تھوڑی سی لمبی یعنی 11 لفظوں کی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس ڈاکو نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اور اس کی 42ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ جبکہ اگر ہم 8ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو پھر آخر ہم کیوں دعا کرتے ہیں جبکہ خدا یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے خدا نے یہ کہا تھا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے باہر نکال دے، اور جیسے تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جسمانی طور پر یہ کہہ رہا تھا، بلکہ خدا اس برائی کی جڑ کو ختم کرنے کا کہہ رہا تھا۔ خدا نے ہمیں بار بار دعا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ اور اس کے علاوہ یعقوب اس کے 5ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یعقوب اس کے پہلے باب اور 5ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں خدا ویسے حکمت نہیں دے سکتا؟ بلکہ خدا یہ جانتا ہے کہ ہم سب کو حکمت کی ضرورت ہے۔ بے شک خدا دے سکتا ہے کیونکہ خدا ہم سب کو جانتا ہے۔ اگر ہم 7ویں اور 8ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص 2 دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اس کے علاوہ خدا کا کلام میں یہ بھی لکھا ہے، مانگو گے تو پاؤ گے، یعنی خدا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا سے مانگنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اگر خدا کو یہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اگر ہم دعا کے مطلب کو سمجھیں تبھی ہم یہ جان پائیں گے کہ خدا نے ایسا کیوں کہا اور ہمیں بار بار خدا سے دعا کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ خدا نے ہمیں باپ کہنے کا حق دیا ہے، یعنی خدا ہمارا آسمانی باپ ہے۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کو بھوک لگتی ہے تو جب وہ اپنے والدین سے کھانا مانگتا ہے تبھی وہ انہیں دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم خدا سے مانگیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اگر وہ چیز ہمارے نقصان کے لیے ہے تو خدا ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ پریئر اصل میں خدا اور انسان کے درمیان ایک لنک ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے۔ ہم صرف دعا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جسمانی چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بلکہ ہمیں دعا اس لیے روزانہ کرنی چاہیے تاکہ ہم خدا کی محبت کو اور زیادہ جان سکیں، جو کہ ہماری روحوں کی خوراک ہے، جو کہ ہماری روحوں کی ضرورت ہے۔ دعا ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے، اس لیے ہماری زندگی میں ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ اور خدا ہمیں اس چیز سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی عبادت خانہ میں ہیں اور ہمیں دعا کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم دعا کو طول نہ دیں، جیسے کہ واعظ اس کے 5ویں باب اور اس کی 2 آیت میں بھی لکھا ہے، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ جب آپ کلیسیا میں دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کو زیادہ لمبا نہ کریں، بلکہ جیسا کہ خدا نے سکھایا ہے آپ اپنی دعا کے الفاظوں کو مختصر ہی رکھیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔